بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں برائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم میں سے 4 لوگ اس کی گواہی دیں، تو گواہی طلب کی جائے گی ان میں سے 4 لوگوں کی۔ فَإِن شَاہِدُوا، اگر 4 لوگ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو اپنے گھروں میں روک لو، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ ان کے پاس موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ اس آیت میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے، مرد ہو عورت ہو، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ یہاں خواتین کا تذکرہ ہے تو مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے، چونکہ یہ انسان کی عزت کا معاملہ ہے، خاص طور پہ خواتین کی عزت کا معاملہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بڑا حساس معاملہ قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے منہ اٹھا کے کبھی کسی عورت پہ کبھی کسی عورت پہ برائی کا بدکاری کا جو ہے وہ الزام لگا دے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ ایسے ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایسے گواہ نہ ہوں کہ جو کہیں نہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا، ہاں میں نے دونوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تھا، ہاں میں نے دونوں کو اکٹھے آتے جاتے دیکھا تھا، یہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ گواہی قبول ہوگی کہ جنہوں نے 4 ہوں اور چاروں نے بدکاری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر وہ زنا کے مرتکب پائے جائیں گے اور ان پر جو ہے وہ سزا لاگو ہوگی۔ اگر 3 نے آنکھوں سے دیکھا ہے مگر ایک کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، میں نے آتے جاتے دیکھا تھا، وہ اس طرف گئے تھے یا یہ دونوں جا رہے تھے، یا میں نے ان دونوں کو آتے دیکھا ہے یا میں نے ان دونوں کو جاتے دیکھا ہے، آنکھوں سے زنا کرتے نہیں دیکھا، تو پھر زنا ثابت نہیں ہوگا اور باقی تینوں پر تہمت کی سزا جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ یہ اسلام ہے، اسلام کے احکامات ہیں، اسلام اس بارے میں بڑا حساس ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ایسے ہی خواتین پر الزام لگا دیا جاتا ہے جن سے ان کا اگر وہ خاندانی ہوں، ماحول اچھا ہو، دیندار ہوں، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کل کو اگر اس کی شادی ہوتی ہے، اچھے رشتے نہیں ملتے، لوگ کہتے ہیں یہ تو غلط عورت ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کو بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی پر الزام لگ جائے تو لازمی نہیں وہ برائی اس نے کی ہو۔ الزام تو نیک پاک صاف خواتین پر بھی لگ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر بھی الزام لگا تھا۔ الزام لگانے والا نے تو لگا دیا، لیکن کیا وہ بری تھی؟ نہیں، بری نہیں تھی۔ قرآن نے ان کی برات کے اندر جو ہے وہ 10 قرآن کی آیتیں جو ہے وہ نازل کی سورہ نور میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی پر الزام لگ جائے اور وہ ثابت نہ ہو تو وہ عورت پاک صاف ہے، اسے عزت کی نگاہ سے، اور وہ عزت جو ایک عام عورت کی معاشرے کے اندر ہے وہ عزت اسے ملنی چاہیے۔ دوسری بات ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، ان کو گھروں کے اندر روک لو۔ تو یہ شروع اسلام کی باتیں ہیں، تو شروع میں یہ احکامات تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا کے تحت یہ احکامات جو ہیں وہ تبدیل کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار کے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی یہ سزا ہے، یہ سزا جو ہے وہ اسے ملے گی، 1 سال کی جلاوطنی اور کوڑے لگیں گے۔ آگے فرمایا واللذان یأتیانہا منکم، یہ دونوں بدکاری کرنے والے جب آئیں تمہارے پاس، فآذوہما، انہیں سزا دو، اذیت دو، فإن تابا، اگر توبہ کر لیں، واصلحا، اور صلح کر لیں، اصلاح کر لیں اپنی، فاعرضوا عنہما، تو ان کو اعراض کر دو، چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا تعلق بھی شروع اسلام سے ہے۔ شروع میں ایسا تھا، تعزیراً سزا ہوتی تھی، جوتے مار لینا، منہ کالا کر لینا، یہ سزائیں تعزیراً تھی شروع اسلام میں، لیکن اب نہیں ہے، اب بدل چکی ہیں۔ اب کسی زانی کا منہ کالا کرنا، کسی کو جوتے مارنا، یہ غلط ہے۔
اگر وہ غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسلام کی سزا پتھر مار مار کے اسے رجم کر دینا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً جلدی توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے ہی لوگوں کی توبہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ توبہ ایسے لوگوں کی قبول کرتا ہے جو جلدی توبہ کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں انسان کو جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ جلدی توبہ نہیں کریں گے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یوسف کو پھینک دیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو کتنے سال غائب آ گیا، توبہ کی توفیق نہیں بندے کو ملی۔ تو بندے کو فوراً جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، غلطی ہو جائے احساس ندامت ہو اور جلدی توبہ کرے۔ جو لوگ جلدی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر۔ فاولئک یتوب اللہ، انما التوبہ کلمہ حسر ہے یہ توبہ قبول ہی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی توبہ مانگتے ہیں۔ جو بندہ توبہ جلدی نہیں کرتا گویا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، ولیست التوبہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، للذین یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، توبہ مانگتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ انہیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی۔ فرعون نے کہا تھا نا اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے نہیں مانی۔ والذین یموتون وہم کفار، تو وہ فوت ہو جاتے ہیں اس حال میں کہ وللذین یعملون یموتون وہم کفار، تو اس حال میں وہ فوت ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو کافروں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً انسان کو توبہ مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔